ہاللویا۔ سب جانتے ہیں کہ ہاللویا کیسے کہیں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ سے یسوع کے قادر اور چلانی نام میں میری طرف سے سب کو سلام قبول ہو، خوشی کر کے آج روح القدس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ روح القدس جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیا کیا کام کرتا ہے اور بغیر پاک روح کے ہم کیا ہیں۔ اس بات کو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ بغیر پاک روح کے ہماری حیثیت کیا ہے، کیونکہ پاک روح جو ہے اس کا ایک خاص مسا جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، وہ ہوگا تو ہماری زندگیوں میں سے جمعے بندھن بیماریاں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو ہمارے جمعے ٹوٹیں گے نہ بندھن ٹوٹیں گے، کیونکہ روح القدس کے وسیلہ سے ہی سب کچھ مقبول آتا ہے۔ ہاللویا۔ آئیں یسایہ کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 27 آیت اور اس وقت یوں ہوگا اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے، اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، وہ جوا جو مسا کے سبب سے اور وہ جوا جو مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ بائبل مقدس مسا کی حقیقت بیان کرتا ہے یسایہ کی کتاب میں کہ مسا ہے کیا، مسا کے وسیلہ سے کیا کچھ وقوع میں آتا ہے۔ یسایہ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے کہ جمعے بندھن سب کچھ جو ہے اس جمعے کے سبب سے، اس مسا کے سبب سے ٹوٹے گئے۔ اگر ہم پر مسا نہیں ہے تو اس ہم مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، ابلیس کے سکنجے میں پوری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنا سارا بوجھ ہمارے کندھوں پر ڈال دیا۔ لیکن یہ بوجھ یسایہ بیان کرتا ہے ایک ہی طریقہ کار ہے جو یہ جمعے ٹوٹیں گے، یہ بندھن جو ہے وہ ہماری لائف میں سے نکلیں گے، اور وہ سبب صرف کیا ہے، مسا کے بغیر ہم آدمی ہیں۔ یسوع جی نے جو بات کہی کہ جب تک آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں جائے نہیں۔ وہ خدا کی بادشاہت میں یعنی پانی سے پیدا ہونا ضروری ہے، لیکن صرف پانی سے پیدا ہونا ہی پورا بپتسمہ نہیں۔ روح القدس کا بپتسمہ جب ہوگا تو پورا بپتسمہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سٹرگل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زندگی کو ٹھیک اور خالص بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کا مسا یوں ہی نہیں آتا، خدا کا مسا یوں ہی نہیں آ جاتا کہ ہم نہ تو دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے دنیا کی سب چیزیں اور دنیا سب مٹ جائے گی، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ ساری جمعے بندھن ایک ہی طریقے سے
ہماری زندگیوں سے دور ہوں گے اور وہ مسح کے سبب سے. آج اس چیز کی طرف بہت کم دھیان جا رہا ہے. اسی وجہ سے آج ملک کے ملک، گھروں کے گھر، شہروں کے شہر ابلیس کے سکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے. آج یہ مسح کے سبب سے ہی ٹوٹنا ہے. کیوں نہیں گھروں میں خوشحالی آتی ہے؟ جہاں مسح ہو وہاں ابلیس رہ سکتا ہے. کیوں؟ جہاں مسح ہو وہاں ابلیس رہ سکتا ہے. ابلیس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے مسح میں رہے؟ یہی بات بائبل مقدس میں ہم نے آج سیکھنی ہے کہ مسح کے سبب سے ہم زندہ ہوتے ہیں. مسح کے سبب سے آئیں پیدائش کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب جو ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہے. یہ بات تو لمبی ہے لیکن میں صرف ایک ہی لفظ کی بات دعا کروں. 2 باب 7 آیت. اور 7 آیت. اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. وہ انسان جیت کی جان. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آدم کو جب زمین کی مٹی لے کر بنایا اور بنانے کے ساتھ کیا وہ چلنا شروع کر دیا. اس نے چل پھر رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بن جانا ہی کافی نہیں تھا اور اس مٹی میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایسا کر سکے. لیکن اس کا جو مٹی کا آدم بنا دیا اس میں چلنے پھرنے کی سخت نہیں تھی. وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسے ہی تھا. لیکن اس میں زندگی کا دم جب تک نہیں پھونکا گیا آدم ادھورا ہے. آدم ادھورا ہے کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اس کا بدن جو مٹی سے بنا ہے بن تو کیا ہے لیکن نہ وہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، کیونکہ وہ مٹی ہے. اس مٹی میں جب تک اس کا دم نہ آئے وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ کچھ نہیں ہو کسی کام کرنا. اسی وجہ سے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، یعنی اپنا روح اس میں پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا. اس کا مقصد ہے کہ جب تک وہ روح ہمارے اندر نہیں آئے گا ہم چلتے پھرتے بھی دنیا کے اندر ہوں گے. لیکن بائبل مقدس پہ لکھا ہے کہ وہ کیا ہوں گے. یسوع مسیح نے ایک شاگرد نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کو دفن کر دیں. اس نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کر دیں کیونکہ اب ہم اس حالت میں تو نہیں ہیں لیکن زندہ ہے. لیکن خدا سے اگر دور ہے تو ہم مردہ ہی ہیں. ہم بالکل اس پرانے آدم کی طرح ہی ہیں کیونکہ مسح کے سبب سے زندگی آتی ہے. مسح کے سبب سے اگر مسح نہیں ہے تو پھر زندگی بھی نہیں ہے. اسی لیے اس کو لفظ کے استعمال کیا گیا ہے نئے سرے سے پیدا. نئے سرے سے پیدا ہونا یہ ضروری ہے. مسح کے سبب سے کیا آتی ہے؟ زندگی. مسح کے سبب سے ہمیں دوسری زندگی ملتی ہے اور دوسری زندگی کو ہی
पौलुस ने अपने खत में लिखा है नया मखलूक। क्या नया मखलूक बन जाते हैं, उसके बगैर हम पुराना ही मखलूक है। अगर हम पर मसा नहीं है तो हम अभी तक नया मखलूक बने ही नहीं है। नया मखलूक बनने की जरूरत है ताकि हम नया मखलूक बनेंगे तो ही हम खुदा के बादशाह में जा सकते हैं, वरना उसमें दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए बाइबल मुकद्दस आगे बयान करती है, जब तवारीख की किताब को पढ़ते हैं, दूसरा तवारीख 5 बाब उसकी 12 है, दूसरी तवारीख यहाँ पर शादी से आगे आएगा। दूसरा तवारीख 5:12 और नावी जो गाते थे वो सब के सब जैसे आसफ और ईमान और यदून और उनके बेटे और उनके भाई हाँ जी कतानी कपड़े से मुलव्वस होकर और जांच और सुधार और पर्वत लिए हुए मस्बा के मशरक पर खड़े थे, किनारे पर खड़े थे। हाँ जी उसके साथ 120 मशरक के किनारे पर खड़े थे, उनके साथ 120 काहिन थे जो नरसिंगे घूम रहे थे। यहाँ पर इस बात को देखें कि जो ये आसफ दाऊद की कुवैत का लीडर था जो वहां पर गाते थे, वो एक बड़े खास लिबास में हैं, यानी परस्तारों का लिबास ढंग का होना चाहिए। ये नहीं कि यहां से घुटनों से खड़ी बैठे फोन को गा रहे हैं, नहीं। इस सूरत में कभी भी खुदा का मजा नहीं खाएगा। लिबास का भी एक बहुत बड़ा जो है वो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, बड़ा किरदार है। लेकिन लिबास ही अगर ढंग के नहीं होंगे तो कैसे अमन चलेगा। बाइबल मुकद्दस में बाइबल बयान करती है आगे जी। और ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले फूंकने वाले गाने वाले मिल गए और गाने वाले मिल गए खुदावंद की हमद और शुक्रगुजारी और खुदावंद की हमद और शुक्रगुजारी की सबकी एक आवाज सुनाई। उन सब की एक आवाज सुनाई दी। और जब नरसिंगों आज पहली बात तो यह है कि यहाँ लिखा ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए तो खुदावंद की हमद और शुक्रगुजारी, यानी यहाँ पर साजों का और आवाजों का मिलाप होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है साथ कहीं जा रहे हैं और गाने वाले कहीं जा रहे हैं। बाइबल ने हमें हर एक तरीका बयान किया है, हर एक बात बयान की है कि गाना कैसे है। आज असल में हमारे चर्चिस के अंदर भी इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। आज सिर्फ खाना पूरी करते हैं, बस काम चलाओ। भाई ये काम रूहानी है, ये कोई दुनियावी काम नहीं है जो चलाने वाला ही काम हो। रूहानी काम है और रूहानी काम के लिए चलाने वाला काम नहीं, बल्कि ठीक और दुरुस्त होना चाहिए। इसी वजह से आज ना हमारी आवाजें मिलती हैं, ना हमारे साथ आपस में मिलते हैं। अब कैसे जाए, कैसे खुदा का पसंद है चले। बाइबल मुकद्दस ने कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमें बताई ना की। इसी वजह से आज चर्चिस के अंदर वो मसा जो होना चाहिए
وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے صرف اس کام کو چلانے کے لیے کام کیا ہے، خدا کو بلانے کے لیے نہیں کیا کہ خدا یہاں سے اترے ہماری جماعت میں۔ جب وہ اس کو ہمارا لباس اچھا نہیں لگتا، اس کو ہماری آواز اچھی نہیں لگتی، ہمارے ساز اچھے نہیں لگتے، تو وہ کیسے ہمارے درمیان آئے گا؟ لیکن یہاں دیکھیں آگے کیا ہوا ہے جی، اور جب نرسیگو اور جانو اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر پرستاروں کا سلسلہ ہے وہاں نیچے جماعت کا بھی کردار ہے، تو گنگے بن کے بیٹھے نہ رہے، یہ لکھا ہے نا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، صرف اوپر سے گائے اور نیچے والے بت بن کے بیٹھے رہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ہم کرنے کیا یہاں آتے ہیں؟ کیا کرنے آتے ہیں؟ اس کی ستائش، اس کی عبادت، لیکن یہاں وہ باندھ کے بیٹھے رہے تو کیا اس کا عمل چھائے گا؟ اس کا مذہب پھیلے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب گانے اور بجانے والے انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو کیا ہوگا؟ آگے بڑھیں۔ وہ گھر جو خداوند کا مسکن ہے، وہ گھر جو خداوند کا مسکن ہے ابد سے بھر گیا۔ خدا اترا ہے، خدا اترا ہے اس پرستش کی وجہ سے، ان کی اجسادوں کی وجہ سے کہ وہ ایک تھے۔ وہ کیا تھے؟ نیچے والے بھی گا رہے ہیں، اوپر والے بھی گا رہے ہیں، اور وہاں پر کیا ٹھہر گیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کا ابد ٹھہر گیا، ابد اترایا ہے۔ اور کیا ہوا صبر کے سبب سے؟ جی یہاں تک کہ کہیں ابر کے سبب سے خدمت کی، ہاں جی، یہاں تک کہیں ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے، وہ لڑکھڑا رہے ہیں، کیونکہ ابر کے سبب سے کہن بھی اپنے کو پر کھڑے ہیں، مسا کے سبب سے کہن بھی لڑکھڑا رہے ہیں۔ آج کس چرچ میں ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے کہیں بھی لڑکھڑا رہا ہو؟ نہیں، کیونکہ چلاؤ کام ہو رہا ہے، ہم حقیقت میں پرستش نہیں کر رہے، صرف ایک وقت پورا کر رہے ہیں۔ یہاں وقت پورا کرنے کا نہیں، یہاں برکت لینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ لیکن جہاں جیسے آئے ویسے ہی چلے جائیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہاں پرستش ہو رہی ہو تو ہم آپس میں لگے ہوں، کیا آپ کے پاس گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ کتابوں میں یہ ساری باتیں یہاں کرتی ہے؟ خدا سے برکت نہیں لے کے جب یہ کلام پرستش ہو تو پھر ہماری توجہ اس کی طرف، کیونکہ ہم خدا کے گھر میں ہیں، اور پھر ہمارا دھیان بھی خدا ہی کی طرف ہونا چاہیے، پھر ہمارا دھیان خدا کی طرف ہونا چاہیے تاکہ اس کا ابد ٹھہر جائے۔ یہ موسیقی، یہ گانے والے تو باہر بھی بہت سارے ہیں جو بہت سارے گانے گاتے ہیں اور بڑے نامی گرامی ہیں، کیا کبھی ان کے گانے پر خدا اترتا ہے؟ اس پرستش پر اترتا ہے جب اس کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم تعریف کریں گا تو پھر کیا وہ اترے گا؟ نہیں۔ آئیں اس بات کو ہم نے بائبل کا دستور سے سیکھا ہے کہ اب اس کا کیسے ٹھہرے گا۔ آگے سے ہم نے ان باتوں کا کیا رکھنا ہے؟
ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। आए पहला शमूएल 10:6 आए। जी तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल तब होगी खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाज़िल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने और तू लगेगा। उनके साथ नबूवत करने लगेगा वो बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। जब खुदावंद की रूह तुझ पर नाज़िल होगी तो खुदा का रूह किस लिए आता है? बदलने के लिए। क्या करने के लिए? तब्दील करने के लिए, हमारी पुरानी इंसानियत को खत्म करके एक नया मखलूक बनाने के लिए आता है। क्या करता है? नया मखलूक। अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बदले नहीं, अगर हम रूह कुद्दस का दावा करें और हमारे अंदर तब्दीली नजर न आए, ऐसा हो सकता है आए इंसान के अंदर रूह कुद्दस और वो आदमी बदले ना, ऐसा हो सकता है। क्यों भाई? आए रूह कुद्दस वो तो अपना इंसान को बदलने के लिए है, लेकिन अगर इंसान बदला नहीं है तो इसका मकसद है कि वो रूह कुद्दस है जो बदलने वाला वो आपके अंदर आएगी। रूह कुद्दस बदलता है, जिंदगियां बदल देता है, और इंसान की अपने जो भटका हुआ है उसको राह रास्ते पर ले आता है। रूह कुद्दस जब आता है तो इंसान की जिंदगी में गहरा काम करता है। क्या कहा कि जब रूह तुझ पर नाज़िल होगा तो बदल कर क्या हो जाएगा? और ही बंदा बन जाएगा। वो तू रहेगा ही नहीं, वो तू नहीं रहेगा, बदल जाएगा। अगर रूह कुद्दस हमारे अंदर आया है और हम बदले नहीं है तो फिर बड़े अफसोस की बात है, हम बदलना ही नहीं चाहते। लिखा है कि तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा, पहले जैसा आदमी नहीं रहेगा। लेकिन बदलने के लिए रूह कुद्दस का नज़ूल होना हमारे लिए क्या है? जरूरी है कि रूह कुद्दस हमारे अंदर आए और हमारी सारी इंसानियत को बदल कर रखे। और ये बगैर रूह कुद्दस के हो नहीं सकता, ये बगैर रूह कुद्दस के हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि आएगा और वो तू बदल जाएगा। यदि अगर हम बदलना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी जिंदगी में रूह कुद्दस को दावत देंगे कि पाकू मेरी जिंदगी में आ और मुझे बदल, ताकि मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहती हूं। मेरी राहें बदल जाएं, मेरा उठना बैठना बदल जाए, मेरा खाना पीना बदल जाए, मैं तब्दील हो जाऊं। मैं क्या हूं? तब्दील बदल जाऊं, क्योंकि पाक रूह ही हमें बदल कर और रख देता है। क्योंकि मुझे अपना याद है कि मैंने रूह कुद्दस के लिए 94 में मैंने बपतिस्मा लिया और 99 में मैंने बपतिस्मा रूह कुद्दस का बड़ा रोजे रख के कई दफा मैं कहता खुदावंद मैं इतना ही बुरा हूं कि मुझे अपना रूह कुद्दस नहीं देता। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब उसने मुझे रूह कुद्दस दिया तो 3-4 दिन मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पांव जमीन पर है नहीं, मैं जमीन पे 3 फुट ऊपर चल रहा हूं। ये रूह कुद्दस का काम है कि इंसान को बदल देता है। बदलने के लिए रूह कुद्दस जरूरी है। इसलिए आगे चलें कि बाइबल मुकद्दस में इसका उसने वादा किया है। यूएल की किताब यूएल
2 बाब की 28 आयत से। यूएल की किताब उसका 2 बाब 28 है। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। और तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। रूह कुद्दस का वादा तो उसका सब लोगों के साथ है। हर फर्द बशर, हर का जब लफ्ज आता है तो इसका मतलब मकसद है तो ऐसा कोई नहीं है जिसको वो रूह कुद्दस ना पढ़ना चाहता हो, लेकिन मांगना जरूरी है। लूका की इंजील में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वहां पर लिखा जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो क्या वो अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना दे? मांगना जरूरी है। अगर हम मांगेगा, माँ भी लोग कहते हैं जिन्ना जिक्र बच्चा होए ना दुध नहीं देंगे अभी आगे नहीं देगा, जवाब नहीं देगा। तो जो बाबा करना आपका बच्चा तो फिर सारे काम छट गए तो पहला उधर ध्यान देगी। ऐसा ही है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो उसका रोना नहीं देख सकता। तो क्या खुदा हमारा रोना देखेगा? वो हमारे दुनियावी बाप से बढ़कर हमसे प्यार करता है, वो भी हमारा रोना नहीं देखेगा। तो यहाँ लिखा है कि हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाज़िल करेगा। तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। ये इतनी ऐसी आजकल नबूवत हो रही है, हमारे बेटे बेटियां सिर्फ टिकटॉकर हो गए अच्छे। इन्होंने नबूवत वाला काम करना ही नहीं है। ये कैसा करेंगे? इन्होंने सारे रात भी और सारा दिन उंगलियां मारते रहना। ये अच्छे मोबाइल के चलाने वाले तो बन गए हैं, लेकिन उस चीज की तरफ जिस जहां आना है लिखा है कि नबूवत करेंगे। कितने बेटे बेटियां नबूवत कर रहे हैं? ये पूरे पैकेज लगा होता है, सारी रात चलती है। आई नबूवत कर रहे हैं दिल्ली के दूसरे में, यही है। लेकिन बाइबल तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। ये नबूवत हो रही है, ये नबूवत करते हैं सारी रात। बाइबल मुकद्दस जो है जो बयान करती है, हम उस मामले को छोड़ चुके हैं। हम उस बात को जो होनी चाहिए होगी। जहां टिकटॉकर होंगे, जहां पर सारी रात मोबाइल चलाने वाले होंगे, वहां कहां से रूह कुद्दस नाज़िल होगा? वहां पागलों नाज़िल होगा? क्या रूह कुद्दस हमारे दिल और दिमाग को नहीं जांचता कि वो क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे बुरे ख्वाब और रोया देखेंगे। तुम्हारे बुरे ख्वाब और क्या करेंगे जी? और जवान रोया देखेंगे। कितनी रोया जवान देख रहे हैं? हम तो सिर्फ गलियां के खोलोगे और एक कहते रोया नहीं मिले। हाँ, आज ये कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। बाइबल कहती है हमारे जवान रोया देखेंगे। कहां गया वो जवान जो रोया देखने के दिनों में? और ये तो गलत हो चुके हैं, बुराइयों में मुब्तला हो चुके हैं, अयाशियों में गलत हो चुके हैं, नशों में। कहां से ये जाकर करेंगे नबूवतें? रोया कहां से देखेंगे? हमारी नस्ल, जवान नस्ल बर्बाद हो गई, तबाही की तरफ चली गई है कि सारी नस्ल तबाह हो चुकी है। आप इसी वजह से आज आप अपने मुल्क का हाल भी देखें कि क्या हाल है। क्योंकि खुदा जब जहां बुराई आ जाती है वहां पर खुदा नहीं आता, क्योंकि लिखा है खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। वो बदी को नहीं देखता, बदी को पसंद नहीं करता। जहां तो बड़ी ज्यादा बदियां हैं, बदी ने अरूज पकड़ दिया है।
بہت عروج پر باتیں چلی گئی. آگے آگے جی. بلکہ میں ان ایام کے غلاموں بلکہ میں ان ایام کے غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. غلاموں اور لونڈیوں پر. بائبل مقدس لونڈی یا غلام جو سر خرید ہوتے تھے وہی نہیں. بائبل مقدس میں اور بھی لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے. جو گناہ کرتا ہے, اگر ہم چرس پیتے ہیں تو ہم چرس کے غلام ہیں. ہم شراب پیتے ہیں تو شراب کے غلام ہیں. اگر زناکاریاں کرتے ہیں تو زناکاریوں کے غلام ہیں. جو بھی برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں ہم ان برائیوں کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. خدا کہتا ہے میں ان پر روح نازل کر کے ان کو ان سے کیا کروں گا؟ ان کے جبے بدل چھوڑ دوں. ان کی رہائی انہیں رہائی دینا چاہتا ہے. غلام اور لونڈیوں پر کیونکہ وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا اس کا مقصد ہے ان کو تمام نشوں سے تمام برائیوں سے چھڑانا چاہتا ہے. اس لیے کلام نے کہا میں غلام اور لونڈیوں پر بھی اپنے روح کو کیا کروں گا؟ نازل کروں گا تاکہ ان معاملات سے وہ رہائی پا جائے. آئے آگے اس بات کو دیکھیں کہ ایمانی کتاب ایمان ایمان 2:17. جی خداوند فرماتا ہے خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے لفظ کو ذرا غور کرنا ہے. لکھا ہے میں اپنی روح میں سے. ہر بشر کیا روح تقسیم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ روح قدس کو بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان لوکا کے 24 باب اس کی 49 آیت میں جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں. روح قدس کیا روح تقسیم ہو جائے گا؟ روح تقسیم نہیں ہوگی. لیکن یہاں اس سے مراد ہے کہ وہ اپنی قوت میں سے میں اپنی قوت دے گا. میں سے کا معنی جب آپ اس بات کو باریکی میں سمجھیں کہ لکھا ہے میں اپنی روح میں سے یعنی کہ کوئی چیز آپ کی اپنی ہو اس میں سے آپ کسی کو بانٹ دیں تو آپ نے اس میں سے کسی کو دیا ہے. یہی بالکل روح القدس جو ہے اس نے کہا کہ میں اپنے روح میں تم پر ڈالوں گا. جی اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. ہاں جی تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے جوان رویا. اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. یہ وہی بات جس کو ہم پیچھے یوئیل کی کتاب میں دیکھا ہے. یوئیل میں ہم نے اس بات کو دیکھا تھا. وہی بات یہاں پر جب ان پر روح القدس کا نزول ہوا تو وہ غیر زبانیں بول رہے تھے اور غیر زبانیں بولنے کی وجہ سے کے سبب سے جو ہے انہوں نے کہا کہ شاید تازہ مہنگے نہیں. حالانکہ ایسا نہیں تھا. پھر جب اس نے بتایا کہ بھائی یہ وہ بات وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہو, یہ تو یوئیل نبی کی بات پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہاں پوری ہوئی ہے. اور یہاں بھی ہمارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت وہ اپنے روح میں سے میں دیکھتا ہے اپنی قوت میں سے قوت اللہ فرماتا ہے. جی میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں
बंदियों पर भी मैं अपने अपनी बंदियों पर भी उनमें अपने रूह में से डालूंगा उनमें अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी और वो नबूवत करेंगी। और मैं यहाँ पर बंदे और बंदियां, लेकिन ऊपर जो है बेटे और बेटियां। क्या बंदे और बंदियों में फर्क है और बेटे और बेटियों में फर्क है? हाँ, बिल्कुल फर्क है। दो बाप है, दोनों का कोई ना कोई कुछ मकसद है। बेटे और बेटियां वो लोग हैं जो यीशु मसीह को क्या करते हैं, जिन्होंने कबूल किया है। जितनों ने इसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। और फरजंद को हक है कि वो अपने बाप की सारी जायदाद का वारिस हो। बंदे और बंदियों को नहीं। बंदे और बंदियां जो होते हैं उनको वो वहां के पास नहीं हो सकते। हम बेटे और बेटियां हैं। हमने यीशु को शक्ति तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, इसलिए जो बाप की जायदाद है उसके हम वारिस हैं, उसके हम वारिस हैं। और बाकी बंदे और बंदियां जो हैं ये हमारे अलावा जो जितने भी हैं वो सिर्फ बंदे और बंदियां, वो कभी भी इस बात का दावा नहीं करते हैं हमारे बाप जो आसमान पर। ये हम कहते हैं, ये हम कहते हैं, दूसरे नहीं कहते। और ना कहेंगे क्योंकि उनके पास अख्तियार नहीं। हमने यीशु को क्या किया है, कबूल किया है। बोले हालेलुया, अपने हाथ बढ़ाते हुए हालेलुया। जब हमने उसे शक्ति तौर पर कबूल किया है तो फिर वो हमारा बाप है। और इसलिए बेटे बेटियों का बंदे बंदियों, यानी इसके मैंने आपने समझ लिए होंगे इसका क्या मकसद है। और आगे जब हम इस बात को देखते हैं यूहन्ना की अंजील, इससे पीछे ये 14 बात 16 ये क्या है जी? और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, अब तक तुम्हारे साथ, वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। ये रूह कुद्दूस है जिसके बारे में बाइबल बयान करती है कि मैं तुम्हें अपना मददगार बख्शूंगा, दूसरा मददगार जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरा मददगार कभी मरने का नहीं है, वो मरने का नहीं है, वो मददगार है हमारा। और आगे यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना उसे देखती, ना जानती है, ना क्योंकि वो रूह कुद्दूस के बारे में कुछ जानती नहीं है। जिनको रूह कुद्दूस के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है, वो कैसे इसको हासिल कैसे कर सकते? हाँ जी, लेकिन शागिर्द जानते थे जी। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मददगार अंदर होगा, बाहर नहीं। वो आएगा, हमारा क्या हो जाएगा? मददगार हमारी मदद करेगा। हम गिर जाएंगे, उठा खड़ा करेगा। हम भूल जाएंगे, याद दिलाएगा। हम कमजोर पड़ जाएगा, जोर बख्शेगा। यानी वो हमारा मददगार है। जब वो मददगार है तो ऐसा करेगा। आगे इसी यूहन्ना के अंजील को आगे 20 बार को निषेध करो, जल्दी से आगे चलो। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे, फिर उसी वक्त जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे, यहूदियों के डर से बंद थे। यहूदियों के डर से क्या थे? इतने डरपोक थे। कब तक? जब तक रूह कुद्दूस नहीं है। दरवाजे बंद किए हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दरवाजे बंद किए डरते थे, क्योंकि मददगार नहीं है, अंदर कुव्वत नहीं है, तो डरेंगे।
جب اندر قوت ہوگی تو پھر ڈر ختم ہو جائے گا. ہاں جی آگے. یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا. یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا. ان سے کہا. اس نے ان سے کہا تمہاری تمہاری سلامتی سلامتی. ہو. یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پسلی کو دکھایا. پسلی کو دکھایا. بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. ہاں جی. یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. جی. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. باپ نے کیسے بھیجا تھا؟ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو روح القدس نازل ہوا اور اس کو مسح کیا ہے، اس بدن کو مسح کیا ہے. یسوع مسیح کو مسح کرنے کے سبب سے یسوع مسیح ہوئے ہیں، کیونکہ مسح کا مسیح کا مطلب جو ہے وہ ہی یہ ہے کہ مسح. نے کہا باپ نے مجھے مسح کر کے بھیجا، میں بھی تمہیں مسح کر کے بھیجتا ہوں. کیسے کیا تھا؟ آگے. اور یہ کہہ کر غسل ہوگا. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا ان سے کہا اور ان سے کہا روح القدس لو. کیا کرو؟ روح القدس لو. اب روح القدس والوں کا کام دیکھیے، ان کے بعد کتنا بڑا اختیار ہے. یہ اختیار صرف روح القدس یافتہ لوگوں کا ہے، عام لوگوں کو نہیں ہے جو روح القدس سے خالی ہے. ان کو کیا کہا؟ جن کے گناہ تم بخشو. جن کے گناہ تم بخشو گے بخشے گئے ہیں. ان کے بخشے گئے ہیں. جن کے گناہ تم قائم جن کے گناہ تم قائم رکھو قائم رکھے گئے. اور ان کے قائم رکھے گئے ہیں. یہ روح القدس یافتہ لوگوں کا کام ہے. وہ جن کے گناہ معاف کریں گے معاف ہو جائیں گے، اور جن کے قائم رکھیں گے وہ قائم ہوں گے. یہ اختیار کن کے پاس ہے؟ روح القدس یافتہ. یہ بہت بڑا اختیار ہے، چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ جن کے گناہ معاف کریں گے ان کے معاف ہو جائیں. آگے جلدی سے آتے ہیں. ایمان کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں کہ جب روح القدس ان سب پر کیا ہوا؟ نازل ہوا، اور وہ 120 لوگوں کی جماعت تھی. اور روح القدس نازل ہونے کی وجہ سے ہی جو ہے انہوں نے غیر زبانیں بولی. جی لکھا ہے جس طرح جو انہوں نے بولنے کی طاقت بخشی. اور پطرس نے پھر کلام سنایا، اور کلام سننے کے بعد انہوں نے کہا بس بھائی ہم کیا کریں. نے کہا توبہ کرو تم میں سے ہار اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے تم یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لو تو روح القدس انعام ہے. یہ انعام ہے. روح القدس آپ کے پاپ کو جب آپ دلیری کر کے کلام کے کام میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر انعام ملتا ہے. تو انعام جتنے لوگ وہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں انعام کن کو ملتا ہے؟ ان کو بھی آج دیکھنے والے حالانکہ جوڑ بولا انہوں نے لگے ہوتا ہے بات ہوتے ہیں وہ ادھر مار یعنی زور وہ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن انعام نہیں مل سکتے. انعام انہیں کو جو کھیل رہے ہیں، انعام ہم کو ملے گا جب ہم خدا کے کھیت میں کام کریں گے تو پھر ہی ایسا ہلیلویا. ناظر فاضل ہاں جی، انعام کن کو ملتا ہے؟ جو کھیلتے ہیں، جو کھیلتے ہیں، جو خدا کا کام کرتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے. اور یہ دلیری روح القدس بخشتا ہے. آئیں آپ کی بات کو دیکھیں. ایمان 4 باب 13. جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی معلوم کیا اور معلوم کیا یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں، تعجب کیا توجہ کیا، پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ان کی کیا دیکھی انہوں نے؟ دلیری. کیا دیکھی؟ کیا دیکھی؟ کیونکہ پہلے تو پطرس نے یسوع کا انکار کر دیا. یسوع کے سامنے جب انہوں نے کہا یہ بھی یسوع کے ساتھ تھا، پطرس نے کہا میں نہیں جانتا تو کیا کرتی. یسوع کا 3 بار اس نے انکار کیا. لیکن جب روح القدس
ان کو مل گیا ہے تو ان کے اندر کیا آ گئی ہے؟ دلیری. روح القدس ہمیں دلیری بولنے کی بخشتا ہے، کلام سنانے کی دلیری بخشتا ہے. اس کے بغیر ہم میں دلیری آ ہی نہیں سکتی. ہمیں اس کے بغیر دلیری آ ہی نہیں سکتی. لیکن انہوں نے جب اس کی دلیری دیکھی تو ان سے کہا یہ ان پڑھ تو بے شک ان پڑھ بھی ہو، لیکن یسوع کا بلایا ہو تو وہ ایم اے سے کیے ہوئے سے بھی بڑا ہے، کیونکہ اس کی ڈگری آسمانی ہے، زمینی ہے. اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں یہ یسوع کے ساتھ. انہوں نے پہچانا کہ یہ تو یسوع کے ساتھ میں ہیں، ایسے ہی نہیں وہ یہ دلیری مل گئی. وہاں سے سکہ کا